شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام 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 اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں۔ لائک کرنے کے بعد آپ ڈسکرپشن پہ کلک کر کے آپ جس پارے کا چاہیں اس پارے کا خلاصہ یہاں سے آپ کلک کر کے سماعت فرما سکتے ہیں۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارکہ کا لغوی معنی تبارک، برکت کے معنی یعنی کسی چیز میں اللہ کی طرف سے کار خیر کا ثابت ہونا۔ بعد نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ مخلوقات کی صفت سے بلند و برتر، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے۔ وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وہ شاہ و گدا اور گدا کو شاہ بنا دے، امیر کو غریب، غریب کو امیر کر دے، کوئی اس کی حکمت و مشیت میں دخل نہیں دے سکتا۔ سورۃ الملک کی فضیلت، اس کی فضیلت میں متعدد روایات آئی ہیں، جن میں سے صرف چند روایات صحیح حسن ہیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2891، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1400۔ دوسری روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 3644۔ سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک ضرور پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2892۔ ایک اور روایت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ صحیحہ میں نقل کی ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا بشرط کہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو۔ محترم سامعین، 29واں پارہ تبارک الذی، اس پارے میں کل 11 مکمل صورتیں ہیں۔ سورہ ملک، سورہ قلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورہ نوح، سورۃ الجن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورہ القیامہ، سورہ الدہر جس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے، اور اسی طرح سے سورہ مرسلات۔ یہ مکمل 11 صورتیں ہیں جو اس پارے میں موجود ہیں۔ سورہ ملک، توحید کا بیان، جنت میں داخل ہونے والوں اور داروغ جہنم کے درمیان مکالمہ۔ سورہ قلم میں باغ والوں کا واقعہ کہ جن کا باغ غربا مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں باغ آگ کی نظر ہو گیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالی کا بیان ہے۔ سورۃ الحاقہ میں مختلف قوم کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے وقوع کا بیان اور اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور برے لوگوں کے جہنم میں جانے کا بیان اور اسباب کا تذکرہ ہے۔ سورۃ المعارج میں قیامت کے وقوع کا اندازہ، انسانوں کے بعض صفات کا بیان، جنتیوں کے صفات کا بیان موجود ہے۔ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کے طویل تبلیغ اور ان کے طریقہ و دعوت کا بیان۔ اسی طرح سے استغفار کے فوائد کہ بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، نرینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح سے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر بتوں کا بیان ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ سورۃ الجن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں گئے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جنہوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور ایمان لے آئے۔ اسی طرح سے اس سورہ جن میں مسجدیں صرف
اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا، اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ سورۃ المزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگا دی گئی کہ پوری رات عبادت نہ کریں۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں سے جو آسان اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم ہے۔ سورہ مدثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض صفات کا بیان موجود ہے۔ اسی طرح سے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان ہے کہ وہ کہیں گے، جہنمی کہیں گے، ہم نمازی نہیں تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم گپ ہانکا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ سورۃ القیامہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی انسان حیران ہوگا اور کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی پڑھتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی کریم آپ جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں، پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے پسمردہ ہوں گے۔ سورہ دہر میں انسانوں میں ذکر ہے کہ انسانوں پر ایک ایسا بھی دور آیا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ نے عدم سے وجود بخشا۔ اسی طرح سے جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی ترغیب کی گئی ہے۔ صبح و شام رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مرسلات میں قیامت کا بیان اور اس کے وقوع کے وقت آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوگی اس کا مکمل نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوچ لیے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں موجود پہاڑوں کا رکھنا، اور پھر جہنم کے شعلوں کا بیان، کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا، اور ان کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ اور آخر میں کہا گیا ہے کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، عبادت کے طور پہ تلاوت کرنے اور سمجھ کر پڑھنے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔